السلام علیکم ناظرین، میرا نام سمینہ ہے۔ میری عمر 25 سال ہے۔ میری فیملی میں ٹوٹل 4 افراد ہی تھے، میرے ساس سسر اور میرے شوہر۔ میرے شوہر کا نام عظیم ہے۔ میرے شوہر کی عمر ابھی 27 سال ہے اور وہ میرے سے 2 سال بڑے ہیں۔ میرے شوہر میرے سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن حالات کی مجبوری نے ان سے اپنا دیس چھین لیا تھا۔ میرے شوہر باہر کے ملک جاب کے لیے چلے گئے تھے، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کے اکلوتے ہی بیٹے تھے اور گھر کا سارا دار و مدار میرے شوہر عظیم پر ہی تھا۔ تو میرے شوہر عظیم کو میرے سسر نے پیسے دے کر باہر کے ملک بھیج دیا تھا۔ میرے سسر کی عمر ابھی بھی تقریباً 50 سال ہوگی۔ میرے سسر ابھی تک جوان تھے اور وہ انتہا کے خوبصورت تھے۔ ان کو لگتا ہی نہیں تھا کہ ان کی عمر 50 سال کے نزدیک ہو چکی ہے۔ میں ہمیشہ سسر کو نظر انداز کرتی تھی، کیونکہ میرے شوہر میرے سے بہت محبت کرتے تھے اور میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ میرے سسر بھی کھلے ذہن کے بندے تھے۔ وہ اکثر میرے کمرے میں بیٹھے رہتے۔ میرے شوہر فروٹ کا کام کرتے تھے اور وہ پاکستان میں ان کا کام اچھا چلتا تھا، لیکن وہ نہ جانے کیا بات ہوئی تھی، ان کو پاکستان میں نقصان ہونے لگا تھا، تو انہوں نے باہر جانے کا پروگرام بنا لیا تھا اور میرے شوہر اپنا باپ سے پیسے دے کر باہر کے ملک چلے گئے تھے۔ اب میرے شوہر عظیم باہر سے اچھے پیسے بھیجتے تھے، تو ہمارا اچھا نظام چلنے لگا تھا اور ہم اچھے ہو گئے تھے۔ میں ہمیشہ اپنے شوہر کو بہت مس کرتی تھی اور ان کی یاد میں کافی پریشان رہتی تھی۔ میرے ساس سسر میرا کافی خیال رکھتے اور وہ مجھے بہت محبت دیتے تھے، لیکن جو محبت میں اپنے شوہر سے کرتی تھی وہ نہ ساس سے کر سکتی تھی اور نہ ہی سسر سے کر سکتی تھی۔ اس لیے میں ڈپریشن میں رہنے لگی تھی اور کوئی طریقہ ڈھونڈنے لگی تھی کہ میں کس لڑکے کے ساتھ کوئی تعلق بناؤں اور اس سے اپنی خواہش کو پورا کر لوں، لیکن مجھے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی اور میں گھر میں محدود رہتی تھی۔ اس لیے میں پریشان رہنے لگی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ ایک دن میرے سسر میری ساس کو اپنے بیٹے کے پاس چھوڑ آئے تھے اور گھر میں میرے سسر ہی رہ گئے تھے۔ میرے سسر کافی آزاد خیال کے انسان تھے اور بہت ہی شوگر لگاتے تھے۔ میں سسر کی باتوں کی دیوانی تھی۔ وہ جب بھی گھر میں فری ہوتے میں ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتی اور ان سے باتیں سنتی تھی۔ میرے سسر بہت ذہین آدمی تھے اور ذہانت کی باتیں کرتے تھے، اس لیے مجھے وہ اچھے لگتے تھے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک دن میں اپنے شوہر کی جگہ سسر کو ہی دے دوں گی اور ان کی باتوں سے متاثر ہو کر ان کے ساتھ کبڈی کھیل لوں گی۔ میرے شوہر تو باہر کے ملک تھے اور میری ساس میرے سسر کو تاکید کی تھی کہ میری بہو کا خیال رکھنا اور سمینہ کو کسی کی بھی چیز کی پریشانی نہ آنے دینا۔ میرے سسر میرے لیے اچھے گفٹ لانے لگے تھے اور میرے سسر میرے لیے ایک گفٹ لاتے تھے۔ وہ گفٹ دیکھ کر میں کافی حیران ہوئی تھی، کیونکہ وہ گفٹ میرے سامنے پہننے والے کپڑے تھے، تو میں ان سے وہ گفٹ قبول کر لیا تھا۔ میرے سسر نے وہ مجھے گفٹ دیتے ہی میرے سے عجیب طرح کی فرمائش کرتے تھے اور کہنے لگے تھے، سمینہ آپ انتہا کی خوبصورت ہیں اور اپنی خوبصورتی پر میں بہت مائل ہوں۔ میں نے جب سسر کی یہ بات سنی تھی تو میں بھی ان کی طرف کھینچی چلی گئی تھی اور سسر نے مجھے بلا لیا تھا۔ اب میں اپنے سسر کے ساتھ وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میرے سسر نے مجھے رات کا ٹائم دیا تھا اور کہا تھا کہ تم رات کو میں تمہارے کمرے میں آؤں گا اور تم تیار رہنا۔ میں بھی اب سسر کا انتظار کرنے لگی تھی اور بند سنور کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ جیسے سسر میرے کمرے میں آئے تھے میں ان کے لیے حاضر ہو گئی تھی۔ میرے سسر میرے ساتھ کبڈی کھیلنے لگے تھے اور انہوں نے اپنا چارجر میری بیٹری میں ڈال دیا تھا۔ سسر کا چارجر میری بیٹری میں جاتے ہی مجھے کافی خوشی ہوئی تھی اور میں ان کی دیوانی ہو گئی تھی۔ اب سسر جب بھی فری ہوتے میرے پاس آ جاتے اور میں ان سے وہ کام کر لیتی تھی جس کی مجھے خواہش تھی۔ سسر بہت جوان تھے اور ان میں بہت زیادہ کرنٹ تھا، اس لیے میں ان سے کافی خوش ہو جاتی تھی اور اپنے شوہر سے زیادہ اپنے سسر کے ساتھ راضی رہنے لگی تھی۔ پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو